السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل اور میں ہوں ارم کاشف. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص ولانا. السلام علیکم وقاص صاحب، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ وقاص صاحب، ایک طرف تو یہ انتشاری ٹولہ جو ہے وہ بہت سرگرم ہو رہا ہے، دوسری جانب صہیونی لابی جو ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے. یہ ٹام سوازی کون ہے آخر، یہ جو انہوں نے وزیر خارجہ بلنکن کو خط لکھا ہے عمران خان کی صحت کے بارے میں؟ آپ بتائیں یہ ٹام سوازی کون ہے؟ میں بتا دوں؟ آپ بتائیں. میں بتا دیتا ہوں. افسوس ہوتا ہے مجھے قسم سے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ اچھا ہونے والا ہوتا ہے نیشنل انٹرنیشنل قوتیں وہ اپنے ہتھیار استعمال کرتی ہیں. انہوں نے مختلف اپنے ہتھ کنڈے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اپنے فرنٹ مینز رکھے ہوئے ہیں، اپنے سلیپرز ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، وہ سیلز بنائے ہوئے ہیں پاکستان. انفارچونیٹ ہے، دس از ویری انفارچونیٹ. اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے وفادار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے محب وطن پاکستانی ہیں، ہمارے ہی ملک کی وفا کے لیے، بقا کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے وہ آ رہے ہیں. وہ اقتدار میں بھی بیٹھیں گے اور پاکستان کے لوگوں کو خوشحالی دیں گے اور پاکستان کے لیے بہتری کریں گے. مگر وقت بڑا بے رحم ہے صاحب، وقت بہت ظالم ہے صاحب. وقت کسی کا سگا نہیں ہے. کل آپ کا وقت تھا، آپ بادشاہ سلامت تھے، آپ اس طرح شہنشاہ سلامت بنے ہوئے تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی نظر نہ آئے. آج آپ ہیں اور وقت آپ کو آپ کے ہی کرتوتوں کو ایک ایک کر کے سامنے لا رہا ہے. مجھے گلہ نہیں ہے، مجھے شکوہ نہیں ہے، مجھے دکھ نہیں ہے، مجھے اب غصہ ہے. غصہ ہے کہ بھائی تھوڑا سکون کر لو، تھوڑا صبر کر لو. وہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. کون سی پبلک؟ 3-4 ہزار لوگوں نے 25 کروڑ لوگوں کی اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر قسمت ڈیسائیڈ کرنی ہے؟ یا پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کر آئینی ترمیم کر کے، اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہاؤس آف لیڈر ہے، جو لیڈر ہے ہاؤس کا، اس نے باہر کے لوگوں کو بلا کر وہاں پر ایک شنگھائی تعاون تنظیم کر کے، باہر کے وزیر اعظم کو بلا کر، وزیر خارجہ کو بلا کر پاکستان کے مضبوط ٹائز اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لا کر پاکستان کی بہتری کرنی ہے؟ یا پھر 4000 لوگوں نے جو کہ ایک بھی ان میں سے صحیح سے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے عوام کا، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان کی عوام کا؟ 25 کروڑ جو کہ بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، جن کا اسلام آباد کے پی کے بلوائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ان سے نفرت کرتے ہیں. پنجاب کے لاہور کے لوگ اسلام آباد میں کے پی کے سے آئے والے بلوائیوں کو ویلکم کریں گے؟ پنجاب لاہور کے اندر کسی نے ویلکم کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. سجی وہا کے کھبی ماری سی، یا کھبی وہا کے سجی ماری سی لاہور کے اندر، ایسا ہی ہوا تھا نا. یہ بڑے زور سے آئے. اسی طرح کوئی وقت دیکھ لیتے ہیں. سیانے کہتے ہیں کہ موقع تے مناسبت دے نال گل کرنی چاہیے، اور موقع اور مناسبت ہی بڑا بہتر ہوتا ہے. جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب مرضی منہ اٹھائے جو مرضی کر لو. بادشاہ مسجد جو مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر جا کر یہ بھی کوئی، وہ بھی کہہ رہے تھے وہاں پہ بھی جمہوریت ہے، بھائی آزادی ہے. پھر انہوں نے سعودی عرب والوں نے سکھائی تھی نا آزادی. ہر جگہ پہ آزادی نہیں ہوتی، ہر لمحے میں آزادی نہیں ہوتی. اسٹیٹ کے کچھ رولز پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 19A ہے، لیکن باقی آرٹیکلز بھی ہیں بھائی، انہوں کا بھی لحاظ کر لو. آرٹیکل 144 بھی ہے، جو دفعہ 144 ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قانون کا حصہ ہے، وہ بھی نافذ کرنی ہے. پھر کہندے ڈنڈے مار دینے، سوٹے مار دینے، او دا بھی پاسداری کر لیا کرو. اگر آرٹیکل 19A نو چک کے تو تسی اپنے سر تے بٹھایا ہوا ہے کہ ہمیں بولنے دو، ہمیں آزادی ہے، ہمیں اجازت ہے، بولو بھائی، بولو بولو بولو. جو چیف جسٹس کا لحاظ نہیں کرتے، تسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے سربراہوں کا لحاظ نہیں کرتے. وزیر اعظم دی تو تانوں قدر ہی نہیں ہے. تہاڈا اپنا وزیر اعظم جڑا سی وہ پٹاری چوں نکلیا سی. تو اپنا کچھ خیال کر لیں، پاکستان کا خیال کر لیں. موقع مناسبت بہت عام چیز ہوتی ہے. 15 اکتوبر سے 18-20 اکتوبر is a very crucial time. This is the time when Pakistan is going to read history again, because Pakistan has survived a lot. پاکستان نے سری لنکا والے بننے کے خواب انہوں نے دیکھے تھے. انہی کے طرز حکومت سے یہ چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف آئے اور پاکستان سری لنکا بنے، ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹ جائے، اور ہم جیسے بھی ہیں لنگڑے لولے ہیں. اور لنگڑا تو ان کا ویسے جیل میں ہے، انتشاری 804. تو لنگڑا جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ لنگڑی اکانومی میں نے جو رکھی ہوئی تھی وہ لنگڑی اکانومی ہی چلے، اور یہ بہتر کریں گے. ان کو اس طرح کرو، IMF کے ساتھ ڈیل نہ ہو. پہلے 2014 میں پریزیڈنٹ چائنا کا ہے، نہیں آنے دینا.
2024 کے اندر پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم ہو نہیں ہونے دینی. 15 اکتوبر کو چلے جاؤ بلوائیو, انتشاریو, بغیر تو گھروں میں کیوں بیٹھے ہو؟ پاکستان کا اچھا ہونے جا رہا ہے, جاؤ جا کے انتشار کرو. یہ ہیں آرڈرز بھائیو. بغیر تو انتشاریو, بلوائیو, میرے نوجوانوں, میرے بغیر تو پاکستان کے غداروں, پاکستان کو لوٹنے والوں, پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے والوں, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگی کو جیرن بنانے والوں, 15 اکتوبر کو گھروں میں نہ بیٹھنا. آٹے میں نمک کے برابر ہو لیکن کافی ہو. اسلام آباد کو یرغمال بلا لینا تاکہ پولیس تمہیں مارے گی, حالات خراب ہوں گے, شیلنگ ہوگی. وہ شیلنگ سے پاکستان کے اندر شنگھائی تعاون تنظیم کے جو وزرائے خارجہ اور وزیر اعظم ہیں وہ یہاں سے بوری بسترا اٹھائیں اور نکل جائیں, اور پاکستان کا دنیا کا بدترین امیج جو ہے دنیا کے سامنے جائے, پاکستان کی بدنامی ہو. تو میرے کلیجے کو ٹھنڈک پڑے گی اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر, کیونکہ میں تو ہوں انتشاری 804. گنڈا پور بھی یہی کرتا رہا ہے, اس کو ادھر سے اس کو خوش, ادھر سے ادھر اس کو خوش. ایک تو یہ چیز ہوگی کہ پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے. چلیں ہم ان کی بائے کر لیتے ہیں, ان کا کامنٹ, ان کا آرگومنٹ بائے کر لیتے ہیں کہ احتجاج ان کا جمہوری حق ہے. دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتا ہے, فرانس میں ہوتا ہے, اسپین میں ہوتا ہے, برطانیہ میں ہوتا ہے, امریکہ میں ہوتا ہے, کینیڈا میں ہوتا ہے, UK میں, ایوری ویئر. یہ بھی کریں. چلیں ہم نے مان لیا. کروشل ٹائمز کے اوپر احتجاج اس طرح کا کہ جو 1-2 دن حکومت خود کہہ رہی ہے یار اگے پیچھے کر لو, کر لینا. تمہیں پہلے بھی آئے تھے, تمہیں جگہ دی, تمہیں بتایا گیا, لاہور میں بھی تمہیں ایک جگہ دی, تم کچھ نہیں کر پائے, تمہیں جگہ دے دی جائے گی. آؤ آ کے اپنا منجن بیچو, چلے جاؤ. سوشل میڈیا پہ تو تم آلریڈی کر رہے ہو. مگر یہ کروشل ٹائمز کے اوپر اس طرح کا احتجاج کرنا, پھر بندہ سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ خود اتنا کیسے, اتنا جذبہ, اتنا جگرا کیسے آتا ہے کہ جب اسٹیٹ کا بڑے کہہ رہے ہیں کہ یار نہ کرو, بعد میں کر لینا, پھر بھی کر رہا. تو اس کے ٹائز ملائیں ذرا, ملائیں ذرا, اس کے درخت ملائیں, اس کی جڑ تک جائیں. اوپر آپ کو تو قداور درخت نظر آ رہا ہے نا, احتجاج کرتا ہوا, لہراتا ہوا, ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے پکڑ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملے کرتا ہوا. لیکن اس کو مضبوطی سے پکڑا کس نے ہوا ہے اس درخت کو؟ وہ ہیں صہیونی لابی کے ایجنٹس, وہ ہیں الومناٹی لابی کے ایجنٹس. الومناٹی لابی, صہیونی لابی, اور اس کے ثبوت ہیں. شہباز شریف نیتن یاہو سے ہاتھ نہ ملائے, اس کی تقریر نہ سنیں, اور نیتن یاہو کا اخبار عمران خان کے حق میں 2 آرٹیکلز لکھ دے, اس کو ہیرو قرار دے دے. شہباز شریف نیتن یاہو سے ہاتھ نہ ملائے, اس کی تقریر نہ سنیں, پاکستان کے تمام وہاں پر وفد لے کر نکلے, واک آؤٹ کرے, دنیا کے اور ممالک دکھا دے کہ نکلیں, اور عمران خان کے حق میں کانگریس کے اندر اس کو رہا کرنے کے لیے یہودی صہیونی ایجنٹ خط لکھیں اور کانگریس کے اندر جا کر قراردادیں پیش کریں. ابھی ایک ٹام سوازی نے بھی ایک خط لکھا ہے وزیر خارجہ بلنکن کو, اور انہوں نے اسی کے اوپر عمران خان کے اوپر بات کی ہے. ان قریب ان کو ان کی صہیونی لابی کی وجہ سے ان کو پاکستان کے حوالے سے ان کو ایک پوسٹ دی گئی ہے. پاکستان میں وہ آ بھی سکتے ہیں, اور آ کر ان کی خواہش ہے کہ وہ جا کر صہیونی لابی کا, صہیونی یعنی یہودی, وہ یہودی ہے بیسیکلی, وہ پاکستان میں آ کر عمران خان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. کیوں مل رہا ہے بھائی؟ اور تمہارا کیا لینا دینا؟ پاکستان کا یہ انٹرنل معاملہ ہے, انٹرنل پالیٹکس ہے. کوئی انٹرنیشنل قیدی تو نہیں رکھا ہوا نا ہم نے, وہ کوئی انٹرنیشنل کیس بھی نہیں ہے کہ کوئی امریکہ کے خلاف کوئی بات ہو گئی تھی یا امریکہ کے حق میں بات کر دی یا اس طرح کچھ ہو گیا تو اس کو پکڑ لیا. کچھ ایسا ہے ہی نہیں, دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اوپر کیسز تو انٹرنل ہیں, نیشنل ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, یہ میں کوئی فتویٰ دے ہی نہیں رہا, میں کوئی فتویٰ دے ہی نہیں رہا, میں یہ سے کہہ ہی نہیں رہا کہ یہ واقعی صہیونی ہے, یہ یہودی. میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہے, یکا نعبد و یکا نستعین کہنے والا انسان ہے, کلمہ پڑھنے والا انسان ہے, ختم نبوت کے اوپر یقین رکھنے والا انسان ہے. اس نے اقوام متحدہ کے اندر جا کر مسلمانوں کے حق میں بات کی, اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر بات کی. مگر یہ جو اب ہو رہا ہے اس کو میں کیسے نظر انداز کر دوں؟ مجھے کوئی جواز پیش کرو نا, مجھے بتاؤ کہ 2 آرٹیکلز اگر اسرائیل کے
یہ جو حکومت ہے نیتن یاہو اس کے زیر سایہ اخبارات نے لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے, جواز پیش کرو, میں آپ کی بات کو بائے کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, لیکن جب آپ نہیں پیش کر رہے تو وہ شبہات کیا مہر ثبت ہوگی, لوگ سوچیں گے سمجھیں گے. پھر اگر وہاں پر تمہارے حق میں صہیونی ایجنٹ جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے اندر, وہ کانگریس کے اندر, وہ وہاں پر وزیر خارجہ کو خط لکھیں گے, قراردادیں پیش کریں گے, تو وائی جسٹ صہیونی, وائی جسٹ گولڈ سمتھ فیملی, اس کے ساتھ تو تمہارا تعلق ختم ہو گیا. تو سوالات اٹھیں گے, یہ سوالات ہیں, کوئی فتویٰ نہیں ہے, اس کا جواب دو. اگر نہیں دو گے تو عوام بڑی سمجھدار ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ویسے بھی وقاص صاحب یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جو ٹام سوازی ہے یہ عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ اسمتھ اور ان کے سابق سالے زیگ گولڈ اسمتھ, ان کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نومبر میں جو ٹام سوازی ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے, دورہ کریں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان سے جیل میں ملاقات بھی کریں گے. یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کرنا. یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کے جوابات چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آج سے یہ چھوڑ دیتا ہوں ان کو ڈکلیئر کرنا, اس سے میں بندہ جذبات میں پاکستانیت میں بندہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ ہوش کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, آپ اور میں سوال پوچھتے ہیں. جیل میں بیٹھے ہوئے انتشاری 804 قیدی 804 واٹ ایور, تیرا یار میرا یار وطن دا غدار کسے دا نا یار, ایک طرف قیدی 804 ساڑھا انتشاری 804, تو ہم ان سے سوالات پوچھتے ہیں. پہلا سوال, اسرائیل کے دو اخبارات نے آپ کے حق میں آرٹیکلز کیوں لکھے؟ جواب دیں. آپ جیل میں قیدی ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے آپ کا لابسٹ کون ہے؟ جواب دیں. جمائمہ گولڈ سمتھ آپ کی ناجائز بیٹی ٹیرین, جو کہ انٹرنیشنل کورٹس کے اندر جسٹیفائڈ ہے, ہماری کورٹس میں نہیں ہے, انٹرنیشنلی ہے, تو اس کو کیوں پال رہی ہے؟ جواب دیں. آپ اپنے بیٹوں کو یہودیوں کی کسٹڈی میں کیوں رکھا ہوا ہے جبکہ پاکستان کے اندر مرد جو ہے ایک سرٹن ایج کے بعد اپنے بچوں کو خود اون کر سکتا ہے, کر لیتے ہیں, یا آپ کرنا نہیں چاہتے اور بعد میں آپ کے بچے یہودیوں کی, اب وہ کیا کون ہیں, ان کا نظریہ کیا ہے؟ جواب دیں. سوال ہے آپ کے حق میں صہیونی لابی کانگریس کے اندر قراردادیں کیوں پیش کرتے ہیں امریکہ کے اندر, اور یو کے اندر ہاؤس آف کامن کے اندر قراردادیں کیوں پیش کی جاتی ہیں؟ جواب دیں. آپ کے حق میں یہ ٹام سوازی کون ہے جو کہ وزیر خارجہ بلنکن کو خط لکھ رہا ہے؟ جواب دیں. اسرائیل کا وزیر اعظم جس کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہیں, اس کے زیر سایہ اخبارات آپ کو پاکستان اور اسرائیل کے مضبوط ٹائز کے لیے اہم بندہ قرار دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ آپ قائد اعظم کے اس قول کے نافرمان مرتکب پائے جا رہے ہیں. اس آرٹیکل کے بعد اس کا جواب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے دینا ہے. جواب دیں. یہ چند سوالات ہیں, اس کے جوابات دیں. نہیں دیں گے تو مولانا فضل الرحمان, ڈاکٹر اسرار, حکیم سعید جو کہہ گئے ہیں, اس کے بعد ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب بندہ ٹھیک نہیں جی ہے گا, اے بندہ لومناٹی دا ایجنٹ سے. اگر جواب دے دیں گے, ہمیں جسٹیفائڈ کر دیں گے, تو پھر ہم اور آپ مباحثہ کرنے اور بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ عوام کے وہ سوالات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر الزامات ہیں کہ آپ پاکستان کے وفادار نہیں, پاکستان کے غداروں کے ہاتھوں میں آئے ہوئے ہیں. جواب دیں. اب پاکستان کے اندر طالبان کو واپس لانا آپ کی حکومت کے اندر ہوا, وہ کس کی ایما کے اوپر ہوا, کس کی منشا کے اوپر ہوا؟ جواب دیں. پاکستان میں سی پیک آپ کے دور حکومت میں بند ہوا, کیوں ہوا؟ التوا کا شکار کیوں ہوا؟ جواب دیں. آپ وزیر اعظم بنے, وزیر اعظم بننے کے بعد آپ نے دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے, کس کے کہنے پر کیے؟ اپنی ناکام سفارتکاری کی وجہ سے کیے, یا کسی نے کہا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرو؟ یہ 3 سوال ہیں, جواب دیں. یہ ہمارے سوالات ہیں. قیدی 804, انتشاری 804, واٹ ایور یو آر, ہمیں جواب دے دو. اب بالکل آپ نے صحیح کہا ہے وقاص صاحب کہ ڈیفینیٹلی آپ ہو گئے, میں ہو گئی, یا ہماری باقی جتنی بھی عوام ہے,
ان کا جو سوال سب سے اہم ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ یہ ٹام سوازی کون ہے جسے آپ کی صحت کی اتنی فکر پڑ رہی ہے, جسے یہ سب سے زیادہ فکر ہو رہی ہے کہ وہ آئیں اور قیدی نمبر 804 سے جو ہے وہ ملاقات کریں. ہم تمام, میری, آپ کی اور ہمارے ساتھ ساتھ جتنی بھی عوام اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, ہمیں سن رہی ہے, ان کی بھی ڈیفینیٹلی نظریں جو ہیں وہ اس وقت قیدی نمبر 804 پر ہیں کہ آپ ہمیں ان سوالات کے جواب دیں اور ہمیں بتائیں کہ ٹام سوازی ایکچولی ہے کون اور آپ کے ان کے ساتھ تعلقات کیا ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.